السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، اسلام کے بہت سارے وہ احکام جن کو غیر مسلم جو ہوتے ہیں، یہ دجالی جو میڈیا ہوتا ہے، یہ جو ٹارگیٹ کرتا ہے، پروپیگنڈا پھیلاتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے ایک حلالہ بھی ہے۔ جیسے 3 طلاق کو وہ ٹارگیٹ کرتا ہے، یا اسلام میں جس طریقے سے پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، ماموں زاد بہن وغیرہ، یہ جو خواتین ہیں ان سے نکاح کی جو گنجائش ہوتی ہے، ان سے نکاح کرنا جائز ہے، یا جو حلالہ کا مسائل ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا، اسلام کو ان کے ذریعے سے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، طلاق کا نظام ہو یا نکاح کا نظام ہو، یا یہ جو مسائل ہیں اسلام کے، انتہائی فطرت کے قریب ہیں۔ اگر سچے دل سے کوئی شخص اگر مطالعہ کرے نا، اگر غیر مسلم بھی ہوگا، تو دوستو بزرگوں، اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ لیکن کیا کریں، ہم لوگ صحیح رہبری بھی کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ اسلام کی حقانیت کی دعوت بھی غیر مسلموں تک پہنچاتے نہیں ہیں۔ خیر، آج ہم بات کرتے ہیں حلالے کے بارے میں۔ حلالہ یہ کوئی قرآن کی یا حدیث کی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن میں حدیث میں کہیں حلالے کا لفظ نہیں آیا ہے۔ حلالے کا مطلب سمپل سا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح جس کے ذریعے سے یہ بیوی اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جاوے، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں کہ اسلام میں حلالہ کیا ہوتا ہے اور اس کو بدنام کیسے کیا ہے لوگوں نے۔ ایک عورت ہے جو کسی کے نکاح میں تھی، دونوں میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے تھے، مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، حالانکہ 3 طلاق دینا نہیں چاہیے تھا۔ طلاق کا سسٹم کیا ہے، اسلام میں طلاق کا مکمل نظام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے مکمل ایک ویڈیو اس سے پہلے بنایا ہے، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا نظام طلاق کتنا پیارا اور فطرت کے بالکل قریب ہے۔ بہرحال اس مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، گناہ کبیرہ کا ارتکاب اس نے کیا، اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے اب چھوڑ دیا، طلاق مغلظہ پڑ گئی۔ یہ عورت اپنے میکے میں چلی گئی عدت گزارنے کے لیے، مرد اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ جب اس کی عدت مکمل ہو گئی، وہ اپنی ماں کے یہاں تھی، 6 مہینے 8 مہینے سال بھر کے بعد اس عورت کے ماں باپ کو فکر ہوئی کہ ہم اپنی اس بیٹی کی جو طلاق شدہ ہے اس کا کہیں نکاح کرا دیں۔ اچھا رشتہ دیکھ کر ماں باپ نے اس عورت کا نکاح ثانی کر دیا، یعنی دوسرا نکاح کرا کے اس کو اپنے سسرال روانہ کر دیا، دوسرا گھر اس کا بس گیا۔ اب بیچاری اس عورت کا مقدر کہ جب اس کا دوسرا نکاح، جبکہ اس کے ماں باپ نے مکمل دیکھ بھال کر اس کا نکاح دوسرا کیا تھا، سسرال میں وہ رہ رہی تھی، لیکن ہوا یہ کہ چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد وہاں بھی اس کا نباہ نہیں ہو سکا، میاں بیوی میں انبن ہوئی، اور پھر اس دوسرے مرد نے بھی اس عورت کو بیچاری کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دے دی، یا یہ کہہ لو کہ وہ جو دوسرا مرد تھا اس کا انتقال ہو گیا، یا اور کوئی ایسی شکل بنی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، اب یہ عورت پھر اپنے میکے آ گئی اور یہاں عدت گزارنے لگی۔ جب عدت مکمل ہو گئی تو اب یہ جو عورت ہے یہ اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو گئی، اس لیے کہ دوسرا جو نکاح کیا تھا اس نے، وہ جو دوسرا نکاح تھا، یہ دوسرا نکاح پہلے والے شوہر کے لیے حلال کرنے والا بن گیا۔ اسی کو کہتے ہیں حلالہ، کہ مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، عدت مکمل ہو گئی، دوسری جگہ اس کا نکاح ہو گیا، وہاں پر کسی وجہ سے انبن ہوئی، وہاں سے اس کو طلاق ہو گئی یا اس شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عدت گزارنے کے لیے جب میکے آئی، عدت مکمل ہو گئی، تو پہلے والا شوہر اس سے نکاح کر لے گا، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ ایک سسٹم ہے، یعنی اس کو کہیں گے کہ اٹ ہیپنڈ، یہ ہو گیا، یہ کوئی پلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن اسلام کے اس حکم کا لوگوں نے اس طریقے سے بدنام کیا ہے اور اس طریقے سے اس کا مذاق بنایا ہے کہ ہمیں خود شرم آتی ہے کہ کیسے کیسے ہمارے ان مسائل کو وہ لوگ پروپیگنڈا بناتے ہیں اور پھر اس کو اسلام کے نام پر لوگوں میں شیئر کر دیتے ہیں۔ اس کے نام پر باقاعدہ کئی فلمیں بن گئی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ اس کو سمجھیں، اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو سمجھا کریں۔ بہت سارے ہمارے بھولے بھالے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو ان میڈیا کے چکروں میں اور ان سازشوں کے چکر میں ان کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ صحیح مسائل سیکھیں علماء کے پاس۔ علماء ہمارے دین کے ڈاکٹر ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم جسمانی ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ہارٹ میں اگر کوئی تکلیف ہوگی تو ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یا آنکھ میں تکلیف ہوگی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر اسی طریقے سے کوئی تکلیف ہوگی تو ہم جہاں ہمارے جسمانی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ دوست بزرگوں، دین کے بارے میں اگر ہمیں کوئی شبہ ہو جاوے، کوئی شک ہو جاوے، دین کے معاملے میں ہمیں مسائل سیکھنا ہو تو ہمیں علماء کے پاس جا کر اپنی شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے اور اسلام کے صحیح احکام کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔